سمجھیے گا کہ آنے والے کئی مہینوں تک ہمیں گھر میں ہی بند بیٹھنا پڑے گا. اگر یہ جلد سے جلد اگر ہم چاہیں گے کہ باہر آنا ہے, ہمیں بھی آزادی کے ساتھ رہنا ہے, ہم بھی اچھے طریقے سے عید منا سکے, تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ سرکار کی کوئی گاڑی آتی ہے, پولیس کی گاڑی آتی ہے, تو لوگ فوراً اندر بھاگ جاتے ہیں. جو نوجوان لڑکے جھنڈ بنا کر کھڑے رہتے ہیں وہ گاڑی دیکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. جب گاڑی جاتی ہے پھر باہر نکل آتے ہیں. یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. میں محلے کے تمام بزرگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا, میں محلے کی ہماری ماؤں اور بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا, اگر اس علاقے کے اندر اگر اور پازیٹیو کیسز پائے گئے تو آپ سمجھ لیجیے گا اتنی تنگ گلیاں ہیں, گھر سے گھر لگے ہوئے ہیں, اور اتنی بڑی ہجوم اگر ہم لوگ باہر اسی طرح نکل کر آتے رہیں گے اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اورنگ آباد کے اندر یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا یہ ہم بھی نہیں بتا سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کسی کو اناج کے لیے جانا پڑتا ہے, کسی کو سبزی لانے کے لیے جانا پڑتا ہے, کسی کو دودھ لانے کے لیے. لیکن اگر ذمہ داری کے ساتھ یہ کام, اگر گھر کا ایک شخص نکل کر باہر آ کر اگر یہ سامان لے کر فوراً گھر میں چلا جائے تو وہ آسانی رہے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ اگر نکل رہا ہے تو جو چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں, تو ان بچوں کو بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہم بار بار آ کر آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ مشکل کی گھڑی ہم سب کو ساتھ میں مل کر یہ معاملے کو ختم کرنا ہے. ہم یہاں پر نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائیں. پولیس آپ کے اوپر کچھ نہیں کرنے والی ہے. ہم کو ہماری ذمہ داری سمجھنی ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم یہ کام کو کس طرح سے انجام دینا چاہیں گے. کیا ماں باپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو بچے باہر نکل رہے, اگر خدا نہ کرے کوئی بچہ اگر وہ وائرس اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو وہ بچے سے پہلے جان کا خطرہ اس کی ماں کو ہوگا, اس کے باپ کو ہوگا, دادا کو ہوگا, نانی کو ہوگا, نانا کو ہوگا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں موت کا تحفہ لے کر جائیں؟ اتنے سارے پورے ملکوں کے اندر جو حالات ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے آج اورنگ آباد میں 30 کیسز ہو گئے دیکھتے دیکھتے. اگر اسی طرح کی غفلت ہم لوگ کرتے رہیں گے تو یہ کیسز بڑھتے رہیں گے اور کوئی ایسا موقع نہیں رہے گا کہ جہاں پر ہم یہ لوگوں کو ختم کر سکے. آج ہی ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور مجھے پرسنلی بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب لوگ اس میٹنگ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ صاحب کرار پورے کے اندر آپ کے لوگ سن نہیں رہے ہیں, روشن گیٹ کے اندر لوگ سن نہیں رہے ہیں. آپ سوچئے اس وقت جس کی نمائندگی میں کر رہا ہوں وہاں پر کتنی شرمندگی محسوس کرنی پڑتی ہے. اور یہ کس کی بھلائی کے لیے؟ آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, بات کڑوی ہے لیکن آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیں. جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں, ابھی کچھ دن پہلے جب عارف کالونی کے اندر ایک موت ہوئی کووڈ-19 سے, اس شخص کا جب انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں کو جنازے کی نماز تک نصیب نہیں ہوئی, انہیں اپنے گھر والوں کو دیدار تک نصیب نہیں ہوا ہے. سیدھا اسپتال سے لاش پلاسٹک کے اندر باندھ کے سیدھا قبرستان لے جایا گیا. ایسے حالات خدا نہ کرے اگر یہاں پر بھی بن گئے تو آپ سوچئے کہ ہمارے چاہنے والوں کا مرنے کے بعد ہم صورت بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی پوری ٹیم آئی اور انہوں نے مجھ سے یہ التجا کیا کہ ہمارے لاکھ بولنے کے باوجود بھی یہاں کے حالات سدھر نہیں رہے ہیں اور آپ کے حالات سدھر نہیں رہے، اسی لیے شہر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر محلے کے اندر میں خود اپنے گھر میں جا کر بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روز نکلوں، آپ لوگوں کے بیچ میں آؤں، لیکن میرے گھر میں بھی میری والدہ ہے، میری وجہ سے میری والدہ کی زندگی میں دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نکلے پڑے ہیں، گشت کر رہے ہیں، کہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ادبن گزارش کرنا چاہوں گا، محلے کے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں، آپ لوگ کرسی ڈال کے بیٹھیے گا اور یہ خیال رکھیے گا کہ کوئی سڑک کے اوپر نہ نکلے۔ اگر ہر شخص اپنے گھر کی خود کی ذمہ داری اگر لے لے گا تو یہاں پر اس طرح کا ایسا ماحول ہمیں روز دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لیکن گھر والوں نے بھی چھوٹ دے رکھی ہے اور نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کو نہیں ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ماں باپ کی زندگی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہی ہم اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں ایک بھائی کی حیثیت سے، میں یہاں پر کوئی آپ کا خاصدار بن کر نہیں آیا، میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کا بیٹا بن کر یہاں پر آیا ہوں۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر یہ حالات ایسے ہی چلتے رہے تو ہمارا پورا رمضان سے ہی گزرنے والا لاک ڈاؤن کے اندر نہ کوئی تراویح ہوں گی، نہ کوئی نماز کے لیے باہر جا سکے گا۔ اگر ہم لوگوں نے کچھ اور دن اگر اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں بند رہے تو ہم سرکار سے کہیں گے کہ اب ہمارے شہر کے اندر یہ ختم ہو گیا ہے، اب اسے ریڈ زون سے باہر نکال کر یہ شہر کا لاک ڈاؤن ختم کرے گا۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کو لینا ہے، اسی لیے آپ لوگوں ایک بار پھر سے میں ادبن گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، انہوں نے چنتا جتائی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہو سکتا ہے، چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پورے شہر کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کا سنجیدگی سے دخل لیں گے، اسے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، مجھے ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ وائرس کو پھیلنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ آج ایک اسپتال کو سیل کر دیا گیا کہ صرف ایک پیشنٹ ملا تھا۔ کون پیشنٹ یہاں سے گزر رہا ہے، ہمارے بیچ میں کس کے پاس وائرس ہے، یا آپ کسی کو بھی نہیں پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن جب ایسی بھیڑ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ ایک بار پھر سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اسے سنجیدگی سے لے اور امید کرتا ہوں کہ اس علاقے کے بزرگ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آگے بھی ایک بار کرنا تھا، آگے بہت ڈسٹرب تو آپ اپنے اپنی ذمہ داری سمجھ لیے گا، یہ ہمارے کو